ضرور مناتے ہیں، اس کی سالگرہ مناتے ہیں، اور چاہے وہ شادی کی سالگرہ ہو، چاہے وہ ولادت کی سالگرہ ہو، چاہے وہ کسی ملک کی کوئی سالگرہ ہو، 14 اگست ہو، کسی طرح سے کوئی بھی سالگرہ ہو، دن ہو، ہم اس کو مناتے ہیں، 25 دسمبر ہو، کچھ بھی ہو ہم سالگرہ مناتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہم اگر یہ سوچیں کہ بحیثیت مسلمان ہم اس دن سالگرہ کیوں نہ منائیں جس دن ہمارا دین مکمل ہوا۔ یہ پیغام ہے آپ کا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے جہان کی رسمیں تو ہم مناتے ہیں، قرآن کی رسم ہم نہ منائیں؟ کتنے خوش نصیب ہیں جس دن ہمارا دین مکمل ہو گیا، جس دن ہمارا دین مکمل ہوا اس دن بھی تو ہم اس کی سالگرہ منائیں۔ سالانہ سالگرہ قرآن کی منائی جاتی ہے نا کہ کب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں ہم سالگرہ یہ مناتے ہیں کہ وہ نزول کا مہینہ ہے۔ عزیزو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ماہ رمضان ہے، یہ بھی تو جاننا چاہیے ختم ہونے کا مہینہ کون سا ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ پہلی آیت اقرا ہے، یہ بھی تو جاننا چاہیے آخری آیت کون سی ہے، یہ بھی تو ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دین مکمل کر دیا، اور مکمل کس بات پر ہوا، کس بات پر دین مکمل ہو گیا، اور ایسا خدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ توحید کے ساتھ عدل بھی ہے، اصول دین میں توحید کے ساتھ عدل بھی ہے، پھر عدل ہے توحید کے ساتھ تو ایک جگہ پر 3 ہے، اصول دین ایک جگہ پر 5 ہیں، ایک جگہ پر توحید نبوت قیامت ہے، ایک جگہ پر توحید عدل نبوت امامت اور قیامت ہے تو توحید کے ساتھ عدل ہے، تو عدل کا تقاضا پھر کیا ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھی بنا کر بھیجا تھا، کتنی عجیب ترین بات ہے اور فکر دے رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھی بنا کر اس روح زمین پر بھیجا تھا، جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا، ہاتھی موجود تھا، بندہ پرور یہ کیسا عدل ہے، جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں ہے اس وقت تو ہاتھی موجود ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت لینے والے ہیں، ہاتھی کوئی نہیں ہے، ہاتھی لینے والے کو ہدایت موجود ہے، ہادی کوئی نہیں ہے، تو کہا میرا کام ہے کہ ہادی کا بنا دینا، تو ہادی کو بنایا اور بنا کر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ دیکھو کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہادی ہونا چاہیے۔ قرآن میں کہا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون نخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں، میں 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں، اور تم اے ہارون میری قوم میں تم میرے جانشین بن جاؤ، نخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے جانشین بن جاؤ، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جانشین نبی کے جانشین کا کام یہ ہوتا ہے کہ فساد کا حصہ نہ بنے، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کا حصہ نہ بنے، جہاں فساد ہو رہا ہے اس کو روکے، نہیں روک سکتا اس جگہ سے الگ ہو جائے، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اللہ نے وعدہ کیا کہ 40 دن کے لیے میرے پاس کوہ طور پر ہے 40 شبوں میں کہ میں آپ کو توریت دوں گا۔ حضرت موسیٰ گئے اور اپنا جانشین اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے، اور لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ تو اپنی قوم کو 40 دن کے لیے بھی بغیر ہادی کے نہ چھوڑ کر جائیں، اور سرکار جب جا رہے ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ سرکار محمد اس دنیا سے چلے جائیں اور سلسلہ نبوت بھی ختم ہو جائے، کسی حاجی کو بھی باقی نہ ہو، تو وہ ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ وہ تو 40 شبوں کے لیے بھی حاجی کو چھوڑ کر جائیں، اور یہ بغیر حاجی کے چھوڑ کے چلے جائیں، بغیر حاجی کے چھوڑ کر چلے جائیں، بغیر رہنما کے چھوڑ کر چلے
جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے پروردگار عالم نے اس واقعے کو اپنی دستاویز بنا کر قرآن کے اندر رکھ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین سے میں راضی ہو گیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو پروردگار تیری طرف سے نعمتیں کون سی جو تمام ہو رہی ہے؟ کہا دیکھو نبوت بھی نعمت ہے، رسالت بھی نعمت ہے، اور اگر نبوت اور رسالت میرے خزانے سے حضرت آدم سے حضرت خاتم تک ختم ہو جائے گی تو میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اب امامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور امامت کا سلسلہ کیوں شروع ہوگا؟ اس لیے کہ مجھے احسان کا بدلہ دینا ہے۔ کس کے احسان کا بدلہ دینا ہے؟ ایک جناب خدیجہ کے احسان کا بدلہ دینا ہے، ایک جناب ابو طالب کے احسان کا بدلہ دینا ہے، دونوں کے احسان کا بدلہ دینا ہے، دونوں کے احسان کا بدلہ دینا ہے کہ پروردگار اگر جناب خدیجہ کے احسان کا بدلہ دے تو جناب ابو طالب ناراض، جناب ابو طالب کے احسان کا بدلہ دے تو جناب خدیجہ ناراض۔ اب پروردگار عالم نے یہ طے کیا کہ میں اپنے خزانے سے امامت کا آغاز کر دوں گا، قیامت تک یہ منسوخ من اللہ سلسلہ رہے گا۔ کہا کہ دیکھو بیٹی ہوگی جناب خدیجہ کی، بیٹا ہوگا جناب ابو طالب کا، عرض پہ اب سے اس کا بڑھا کے امامت کا سلسلہ شروع کر دوں گا زمین پر۔ تو اب یہ سلسلہ امامت وہاں سے میں شروع کر دوں گا، اور یہ ان کے احسان کا بدلہ دے دوں گا میں۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں امامت ہے اور منسوخ من اللہ سلسلہ ہے۔ منسوخ من اللہ سلسلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منسوخ من اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھے، کبھی کسی سے کچھ مسئلہ نہ پوچھے۔ اچھا کسی بھی معصوم نے، یہ تو تاریخ آپ نے پڑھی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، کسی معصوم نے، امام نے کبھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، توجہ چاہتا ہوں، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ چلے ایک بات اور ہے کہ کبھی کسی معصوم نے، بیماری نے کسی غیر معصوم سے نسخہ لکھوایا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کبھی کسی سے مسئلہ تو نہیں پوچھا لیکن بیماری تو رہی ہے، کبھی کسی بیماری نے کسی سے کوئی نسخہ لکھوایا ہے؟ کبھی کسی سے کوئی نسخہ نہیں لکھوایا بیماری کے اندر۔ اور نسخے کا نہ لکھوانا دلیل ہے اس بات کی کہ معصوم کا علاج غیر معصوم کر نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوفے کے اندر امام حسن علیہ السلام طبیب کو لے کر کے تو ایسے آ کر ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ یہ معصوم کا زخم ہے، غیر معصوم اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اپنی آدمی کا اظہار کر دیا تھا کہ غیر معصوم کے علاج نہیں کر سکتا۔ تو جب غیر معصوم کا علاج نہیں کر سکتا، غیر معصوم کو کچھ بتلا نہیں سکتا، تو پھر غیر معصوم کی جگہ پہ بیٹھ کر معصوم کے فتوے اور مسئلے کیسے بتلا سکتا ہے معصوم؟ کتنے عجیب مسائل ہیں یہ، کتنے عجیب مسائل ہیں یہ کہ جب غیر معصوم نہ ان کو مسئلہ بتا سکتا ہے، نہ ان کا علاج کر سکتا ہے، پھر ان کی مسند پر غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا میں ایک مثال دے دیتا ہوں سورۃ یوسف سے کہ جب زلیخا پر الزام لگا تھا تو کہا کہ گواہی دے دو کسی سے کہ اس میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حضرت یوسف سچے ہیں یا زلیخا سچی ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹی ہیں؟ کون ہے تو کسی سے گواہی لے لو۔ جب گواہی دی قرآن نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہ